Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Muhammad Ramadan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. آج اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں قبض کے بارے میں، اور خصوصاً ایسی قبض کے بارے میں جو بڑے آنت کے زخم کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ بڑے آنت میں زخم بن جاتا ہے، بڑی آنت کے ٹرمینل اینڈ پہ، بالکل بڑے پیشاب کے منہ پہ زخم بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیشاب کی رکاوٹ ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، بڑے پیشاب کی جگہ بہت زور سے سکڑ جاتی ہے۔ وجہ کیوں ہوتی ہے سکڑنے کی؟ تاکہ اس زخم کو آرام دیا جا سکے، اس زخم کو ایک دوسرے کے پاس، دونوں زخم کے دونوں اینڈز ایک دوسرے کے پاس رہ سکے، اس وجہ سے بڑے پیشاب کی جگہ سکڑ جاتی ہے۔ لیکن اس ڈیفینسو میکانزم میں اس جگہ کا، اس زخم کی خون کی سپلائی مزید بند ہو جاتی ہے، اور وہ زخم ہیل ہونا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ زخم ہیل نہیں ہوتا، درد برقرار رہتی ہے، درد کے اثر کی وجہ سے جو مادے ریلیز ہوتے ہیں وہ بڑے پیشاب کی جگہ کو اور مزید زور سے سکڑاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ قبض شدید رہتی ہے، اور زخم بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، اور تکلیف بھی ہو جاتی ہے، اور اتنی شدید قبض ہو جاتی ہے کہ بڑا پیشاب بڑی آنت کے اندر جم جاتا ہے، اور اس کو امپیکٹڈ سٹول کو بعض اوقات پھر مینولی ریموو کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ گھر کے اوپر کس طرح سے کون سی غذائیں کھائیں، اور کس طرح سے سٹس بات کریں، سٹس بات کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، اور کس قسم کی کریم لوشنز کس قسم کے لگائیں تاکہ جو بڑے پیشاب کے منہ کا زخم ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلے ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، وہ میں دور کرتا جاؤں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے پیشاب کے منہ کا زخم اور بواسیر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور ان کے لیے ایک ہی طرح کی کریمز استعمال ہوتی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ بواسیر میں بڑے پیشاب، بڑی آنت کے اندر جو نالیاں ہوتی ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، وہ پھیلنے کی وجہ سے موقعوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور وہ موقع کبھی کبھار باہر بھی نکل آتے ہیں۔ اس میں جو کریم استعمال کی جاتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان نالیوں کو واپس شرنک کر دے، چھوٹی کر دے، بالکل باریک کر دے، تاکہ خون کی گردش کم ہو جائے۔ اس ایریا میں خون کی گردش کم ہوگی تو پھر اس طرح سے بواسیر والا خونی بواسیر نہیں ہوگی۔ لیکن جب بڑے پیشاب کے منہ کا زخم ہوتا ہے تو اس میں وہاں پہ سرکولیشن کم ہوئی ہوتی ہے، ہم نے ایسی میڈیسن دینی ہوتی ہے جس سے سرکولیشن بہتر ہو۔ سرکولیشن جب بہتر ہوتی ہے بچے کی، تو سرکولیشن بہتر ہونے سے اس بچے کا زخم بہتر ہیل ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں الٹی ٹریٹمنٹ ہیں، لیکن اکثر ہمارے کریم مینوفیکچرر جو ہیں انہوں نے بھی ایسا لکھا ہوتا ہے گڈ فار ہیمرائڈز اینڈ اینل فشر۔ ایسا نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، الٹ بات ہے ایک دوسرے سے۔ ایک میں ہم نے خون کی نالیوں کو شرنک کرنا ہوتا ہے، اور دوسرے میں ہم نے خون کی نالیوں کو پھیلانا ہوتا ہے تاکہ زخم جلدی سے ہیل ہو سکے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈائٹ کے اوپر۔ ڈائٹ کس طرح کی استعمال کی جائے؟ اگر آپ زیادہ مقدار میں فائبر کا استعمال کریں گے، اور فائبر تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا، اور فائبر کہاں سے ملے گا؟ آپ کو آٹے سے ملے گا۔ آٹے کا جو بورا ہوتا ہے وہ فائبر ہے۔ آپ ملٹی گرین آٹا کھائیں گے جس کے اندر مکئی، جوار، جو اس طرح کی چیزوں کا آٹا ملا ہوا ہوگا، تو اس کے اندر کیونکہ دانے چھوٹے ہوتے ہیں، جو کے جوار کے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر چھلکا زیادہ ہوتا ہے، اور اندر جو سٹارچ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر فائبر زیادہ، اور فائبر کی مقدار گندم کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ مکئی میں بھی فائبر کی مقدار کافی حد ہوتی ہے، گندم کی نسبت قدرے بہتر ہوتی ہے۔ پھر آپ اس بگول کا چھلکا استعمال کر سکتے ہیں، آپ شیا سیڈ استعمال کر سکتے ہیں، آپ فلیک سیڈ استعمال کر سکتے ہیں، آپ تخم بلنگا آپ کلونجی استعمال کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے پیٹ میں جا کے ہضم نہ ہوں، بلکہ آپ کی بڑے پیشاب کا حصہ بن جائے۔ پھر آپ نے پھل اور سبزیاں کچی کھانی ہے، یہ ریپیٹیشن ہے ایک طرح سے۔ پھل اور سبزیاں آپ نے کچی کھانی ہے، اور وہ چیزیں کھانی ہیں جو آپ کو بہت زور سے چبانی پڑے۔ آڑو کھائیں، خوبانی نہ کھائیں، آلو بخارا نہ کھائیں، وہ بالکل پانی ہوتا ہے۔ خربوزہ نہ کھائیں، بالکل پانی ہوتا ہے۔ آپ سخت گرما کھائیں جس کے اندر کرنچ ہے، جس کے اندر آپ کو چبانا پڑتا ہے۔ سیب خشک نہ کھائیں، نرم سیب نہ کھائیں، سخت سیب کھائیں اور اس کے چھلکے کے سمیت کھائیں۔ اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں۔ سیلڈ کا استعمال کریں، اس میں کھیرے بھی ہو سکتے ہیں، مولی بھی ہو سکتی ہے، گاجر بھی ہو سکتی ہے، بند گوبھی بھی ہو سکتی ہے، کچی گوبھی، پھول گوبھی بھی ہو سکتی ہے، کچے شلجم بھی ہو سکتے ہیں، چقندر کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ جو چیز زیادہ آپ کو چبانی پڑے گی، زیادہ زور لگے گا جس کو چبانے میں، وہ آپ کے لیے اتنی فائدہ مند ہے، اس کے اندر فائبر کی مقدار اتنی زیادہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے دوسرا کام جو کرنا ہے،
بڑے پیشاب کے، منہ کے زخم کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے سٹس بات لینے. سٹس بات یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ٹب کے اندر 2 سے 3 انچ پانی لینا ہے. 2 سے 3 انچ پانی لے کے اس کے اندر آپ نے پائیوڈین ڈالنی ہے. پائیوڈین بھی ڈالی جا سکتی ہے، سرکہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. اس کے اندر اگر ایبسولوٹ الکوہل ہے تو وہ بھی ڈالی جا سکتی ہے. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ اس آپ کے جنرل ایریا میں جو جراثیم ہیں جو کہ بار بار زخم کو متاثر کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اور اس کے اندر آپ نے بیٹھنا ہے، اس کے اندر آپ نے لگا نہیں رہنے دینا. اگر آپ ڈائریکٹ پائیوڈین لگا کے چھوڑ دیں گے تو پائیوڈین زخم کو ہیل ہونے میں مدد نہیں دیتی بلکہ ڈیلے کر دیتی ہے. جراثیم کو تو مارتی ہے لیکن زخم کی ہیلنگ کو ڈیلے کر دیتی ہے. اسی طرح سے آپ اگر اور کوئی جو ہے وہ اینٹی بایوٹک کریم آپ اس کے اوپر لگا کے چھوڑ دیں گے تو وہ جراثیم کو تو ضرور مارے گی، لیکن وہ جو ہیلدی اس کے اندر سیلز آ رہے ہیں جن کا مقصد ہے کہ زخم کے دونوں اینڈز کو آپس میں جوڑیں اور بند کریں، ان کو بھی مار دے گی. تو اس وجہ سے پائیوڈین یا اسپیرٹ اس جگہ پہ لگا کے چھوڑ دینا یا روئی رکھ لینا کوئی مقصد نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. آپ نے سٹس بات کرنے ہیں. ایک ٹب کے اندر، کھلے ٹب کے اندر 2 سے 3 انچ نیم گرم پانی لیں، اس کے اندر آپ پائیوڈین ملائیں. پائیوڈین جو ہے وہ آپ 2 سے 3 اسپون، 4 اسپون، 5 اسپون ملا سکتے ہیں، نو پرابلم. اور اس کے اندر پھر آپ بیٹھیں گے 15 منٹ سے 20 منٹ تک آپ اس کے اندر بیٹھیں گے اور یہ عمل صبح و شام کریں گے. ایسا کرنے سے، وارم واٹر کے اندر بیٹھنے سے نہ صرف اس جگہ کے جرمز جو ہیں وہ 15 منٹ میں کل ہو جائیں گے، بلکہ دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہوگا کیونکہ وارم انوائرمنٹ ملے گی، باعث وارم جو ہے وہ سودنگ ملے گی اور ایک طرح سے مساج ملے گا، ایک سافٹ مساج ملے گا پانی کے تھرو اس جگہ کو. تو خون کی سرکولیشن اس جگہ کی بہتر ہو جائے گی اور اس سے زخم کی ہیلنگ بہتر ہو جائے گی. پھر بہت زیادہ رب نہیں کرنا ہے. پھر کچھ کریمز ہیں جو کہ اس جگہ کی سرکولیشن کو بہتر کرتی ہیں، ان میں GTN کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے، گلیسرائل ٹرائی نائٹریٹ. یہ وہ مادہ ہوتا ہے جو خون کی نالیوں کو پھیلاتا ہے اور زخم کو ہیل ہونے میں مدد دیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کے تین پرانگز ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور بجائے اس کے کہ آپ کویکس کی طرف جائیں اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کریں، تو یہ جو ہے طریقہ آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. یہ تینوں چیزوں کا استعمال، سب سے نمبر 1 ڈائٹ، نمبر 2 سٹس بات، اور نمبر 3 ایسی کریمز کا استعمال جو کہ لوکل جگہ پہ خون کی سرکولیشن کو بہتر کر دیں تاکہ زخم کی ہیلنگ بہتر ہو جائے. پھر اس کے ساتھ میڈیسنز کچھ لینی پڑتی ہیں لیکن وہ آپ کا معالج بتائے گا ڈیفینیٹلی. یہاں تک میرا کام تھا، میں نے اپنا کام جو ہے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.